سچی بات پوچھو نا تو یہ عورت کی وزڈم ہے کہ ایک معمولی سی غلط بات سن کے ساری عمر مرد پہ حاوی رہتی. دیکھیں میں ایک نئی بالکل نئی بلکہ چند ہفتے پہلے ایک ریسرچ آئی ہے وہ آپ کی نظر کرتا ہوں. اس سے مقصود کسی کی دل آزاری نہیں، لیکن میں جب وہ پڑھ رہا تھا تو مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آ گئی کہ تم مجھے ان کی مثال دیتے ہو جو میرے لیے وہ چنتے ہو جو بحث کرتے ہوئے کامیابی سے بحث نہیں کر سکتی. اس طرح کا مفہوم ہے، اللہ کمی بیشی معاف کرے. عورت کی عقل یا ذہانت کے بارے میں کوئی اعتراض کرنا مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ ویسٹ میں ہم جانتے ہیں کہ عورتیں بڑے بڑے اچھے کارنامے سر انجام دیتی ہیں. ڈاکٹر بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں. میری پروگرام ڈائریکٹر ایک خاتون ہے جس سے میں بہت سیکھتا ہوں. اس طرح بہت ساری پڑھی لکھی خواتین ہیں. لیکن جو کیمبرج یونیورسٹی میں اسٹڈی ہوئی وہ انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ جذبات اور اظہار کے درمیان جو دورانیہ ہے اس کو جو برین کا حصہ کنٹرول کرتا ہے وہ ریلیٹیولی تھوڑا وزن رکھتا ہے خواتین میں. امپروو کیا جا سکتا ہے. ویسے خواتین و حضرات، اصل میں ہم دیکھتے ہیں کہ پروسیجرز کی وجہ سے یا فزیکل ایٹیٹیوڈز کی وجہ سے women have one or two problem. جہاں a woman becomes lot many time earlier mature than the man. لڑکے اگر اس عمر میں ہوئیں گے میچور ہوں گے تو ہم کہتے ہیں پری کاشس ہیں، ارلی میچورٹی ہے. مگر لڑکیاں 11-12 سال اپنی فزیکل چینجز کی وجہ سے وہ بہت پہلے بہت سارے معاشرتی اسباب کی وجہ سے میچور ہو جاتی ہیں. مگر جب اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی رسم و رواج میں یا طریق شریعہ میں یا نارمل پروسیجرز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا کچھ عرصہ جو ہے وہ ان حدود سے باہر ہے. اب یا جیسے اگر ان کو ناقص ایمان کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پورے کے پورے مذہبی یعنی پروسیجرز کو اڈاپٹ نہیں کر سکتی. جب ناقص العقل کہا جائے اس کا صرف ایک مطلب ہے. ابھی میں ایک ریسرچ دیکھ کے آیا ہوں جس میں یہ بالکل کنفرم کیا گیا ہے کہ ذہانت میں، علم میں عورت اور مرد میں کوئی خاص فرق نہیں. ایک چیز میں جو ہم دیکھتے ہیں وہ فزیکل چینجز اور بریک اپ آف ہارمونز کی وجہ سے بیونڈ 40 جیسے عورتوں کو پرابلم پیش آتے ہیں، اس طرح ان کی سائیکالوجی متاثر ہوتی ہے. اسی طرح ارلیئر بھی، یعنی جب آپ ایک مسلسل عبادت کرنا اور پھر اس میں ایک نیچرل بریک کا شکار، جو ان کا قصور نہیں ہے وہ نیچرل ہے، اسی لیے خدا ان پہ ان کی ادائیگی کی پابندی نہیں لگاتا اور اس معاملے میں فری رکھا. مگر اگر جاب اورینٹیشن کی وجہ سے دیکھا جائے تو عورت کا مرتبہ مرد سے بڑا ہے، جیسے ماں کا مرتبہ باپ سے 3 گنا زیادہ. وہ مجھے برنٹ شاہ کی بات یاد آتی ہے، زیادہ نہ ہنسیے گا اس پہ اور مرد بھی اپنی توہین محسوس نہ کیجیے گا. وہ کہتا ہے A woman is a God's contraption for productivity. کہ عورت اللہ کی مشین ہے پروڈکٹیوٹی کے لیے. A man is a woman's contraption for productivity. خاصا توہین آمیز ہے کام ہے. اس لیے زیادہ اس سوال میں برابری رہنے دو، ٹھیک ہے، اپنی عزت بچانے کے لیے برابر سمجھ. مگر خاتون حضرات بعض اوقات میں بڑے تعجب سے ایک سوال آپ سب لوگوں سے پوچھتا ہوں اور غور کیجئے گا. میں سوچتا ہوں کہ میرے رسول کی 11 بیویاں صلی اللہ علیہ وسلم، 1-2 کی اولاد ہوئی ہوگی. For the rest of 9 wives آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے وہ کس قسم کا ریلیشن شپ تھا؟ No children, no productivity, کچھ بھی نہیں ہے. Why Prophet was fond of keeping a 60-year-old woman with him? ام المومنین کی سودا عمر بڑی ہو گئی تھی، نہ بچے جننے کے قابل تھے.
چلو ام المومنین عائشہ صدیقہ کی تو بات مان لیں لاڈلی بیوی تھیں، مگر باقی بیویاں کوئی ضروری کہ شکل و شباہت یہ ان میں زیادہ ام المومنین صفیہ بڑی خوبصورت تھیں. تو یہ کریڈٹ کے باوجود جو میں بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، پلیز نوٹ اٹ، کہ یہ ضروری نہیں کہ مرد اور عورت صرف بچوں کے لیے جمع. Remember this. If you believe your prophet, 9 بیویاں ان کے ساتھ اس طرح رہیں کہ کوئی اولاد نہیں تھی. یہ کوئی عذر نہیں ہے، یہ کسی قسم کا عذر نہیں ہے کہ اگر بچوں میں نہیں ہے تو میاں بیوی میں محبت نہ ہو، دوستی نہ ہو، بلکہ قرآن کے لفظوں کے مطابق اگر کوئی مرد اور عورت ایک دوسرے سے تسکین پاتے ہیں، ذہنی، بدنی، اخلاقی، تو وہ اللہ کے نزدیک معتبر میاں بیوی ہیں. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، اس میں کوئی کریڈیٹیبلٹی نہیں ہے. اور یہ جو ہمارے جتنے دوسرے مسائل پیدا ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے ہمارے لوکل ڈیفنس لیس انفیریورٹی اسٹرکن سوشل کانسیپٹس کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں. اینڈ وی مسٹ اسٹینڈ اے واچ بینگ مسلمس. اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو آپ ضرور یاد کیجیے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے 9 مرتبہ زندگی گزاری جیسے آپ 1 مرتبہ بھی نہیں گزار سکتے.